ویلنگ پر ہو رہی ہے، لائسنس نہیں ہے، ایف آئی آر ہے کیا اور ایف آئی آر درج کیسے ہوتی ہے؟ سر یہ بتائیے گا ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں کیا داد رسی ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان بشارت علی جعفری لیگل لنکس ٹی وی کے ساتھ۔ آج کچھ موجودہ صورتحال میں ہونے والے واقعات جو اس وقت بہت زیادہ ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں، جیسے کہ ون ویلنگ پر ہو رہی ہے، اس کے بعد اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کے اوپر ایف آئی آر درج ہو رہی ہے۔ تو ہمارے ساتھ مظہر اقبال صاحب ایڈوکیٹ آج کے پروگرام میں موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ ایف آئی آر ہے کیا اور ایف آئی آر درج کیسے ہوتی ہے، اگر ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں کیا داد رسی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم ایڈوکیٹ مظہر اقبال صاحب سے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات جاننے کے لیے آئے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں جی، ٹھیک ٹھاک الحمد ٹھیک ہیں للہ، آپ؟ اللہ کا شکر ہے، فرسٹ کلاس۔ یہ بتائیے گا کہ ایف آئی آر کیا ہے؟ ایف آئی آر کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ کوئی بھی بندہ جس نے وقوع دیکھا ہو یا جس کے ساتھ وہ وقوع ہوا ہوتا ہے، یا کوئی اینی ایگریوڈ پرسن جو اس سے متاثرہ ہے، وہ ایف آئی آر لانچ کروا سکتا ہے۔ وہ ہے پہلی رپورٹ پولیس کے پاس جا کے اس کو درج کروایا جاتا ہے، یہ ہے ایف آئی آر۔ سر ایف آئی آر کیسے درج ہوتی ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا تفصیلاً۔ ایف آئی آر پولیس کے پاس درج ہوتی ہے۔ کوئی بھی وقوع جب کوئی سرزد ہوتا ہے، اس وقوع کی ایف آئی آر پولیس کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس رجسٹر میں وہ اندراج کرتے ہیں اس وقوع کا، اس کو کہتے ہیں ایف آئی آر۔ ٹھیک ہے، آگے پھر اس ایف آئی آر کے بعد جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایف آئی آر کس سیکشن کے تحت درج ہوتی ہے؟ 154 سی آر پی سی کے تحت درج ہوتی ہے۔ ایف آئی آر 154 سی آر پی سی کے تحت ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے۔ اگر ایف آئی آر لانچ نہ ہو تو پھر اس کی جو ریمڈی ہے وہ بھی سی آر پی سی کے تحت ہی ہے، اس کو کہتے ہیں 22 کی ریمڈی اویل کی جا سکتی ہے ایز اے جسٹس آف پیس۔ جسٹس آف پیس کے پاس وہ اپلیکیشن موو کی جاتی ہے، اور پھر جسٹس آف پیس صاحب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ایف آئی آر لانچ ہونے والی ہے، نہیں ہونے والی ہے۔ اگر لانچ ہونے والی ہے تو وہ اس میں پھر آرڈر کرتے ہیں، اس کی باقاعدہ انکوائری کی جاتی ہے، اس میں پولیس سے رپورٹ کال کی جاتی ہے، اور اس رپورٹ کے اوپر پھر ایف آئی آر لانچ کی گئی آیا ہے کہ کیا یہ کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوا ہے یا کہ نہیں۔ اگر کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ایف آئی آر جو جسٹس آف پیس صاحب ہیں ایف آئی آر لانچ کرنے کے پابند ہیں یا آرڈر فرما سکتے ہیں، آگے پولیس اس کو لانچ کر دے گی۔ اگر وہ اس کے مطابق وہ کوئی کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہو رہا تو وہ اس کو ریفیوز بھی کر سکتے ہیں، پولیس کو کریں گے کہ اس کی اگلی جو ریمڈی ہے وہ اویل کی جائے۔ وہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہے تفتیشی آفیسر، اس کے پاس وہ رپورٹ فائل کرے گا کہ ان کی کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو وہ آگے پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں کیا داد رسی ہو سکتی ہے؟ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر اگر لانچ نہ ہو تو اس میں جسٹس آف پیس صاحب سیشن جج ہیں، سیشن جج کے بعد جتنے بھی ایڈیشنل ہیں وہ بھی ہے وہ اویل کی جائے۔ وہ میجسٹریٹ صاحب کے پاس ہے تفتیشی آفیسر، اس کے پاس وہ رپورٹ فائل کرے گا کہ ان کی کوگنیزیبل اوفینس میڈ آؤٹ نہیں ہوتا تو وہ آگے پروسیڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں کیا داد رسی ہو سکتی ہے؟ وہی میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایف آئی آر اگر لانچ نہ ہو تو اس میں جسٹس آف پیس صاحب سیشن جج ہیں، سیشن جج کے بعد جتنے بھی ایڈیشنل ہیں وہ بھی ایز اے جسٹس آف پیس ہیں۔ وہ ایک ریمڈی ہے 22 بی سی آر پی سی کے تحت، جس کے تحت یہ ایف آئی آر لانچ کرنے کے لیے کوئی بھی سائل عدالت میں آ سکتا ہے، وہ تھرو کونسل بھی آ سکتے ہیں، اور خود بھی پرسنلی بھی وہ جا کے اس کو لانچ کروا سکتے ہیں، اپلیکیشن دے سکتے ہیں سیشن جج صاحب کو۔ سیشن جج صاحب اس کو خود سن لیں یا کسی بھی ایڈیشنل کے پاس بھیج دیں تو وہ بھی اس کو سماعت کر کے اس کی ایف آئی آر لانچ کر دیتے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مظہر اقبال صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا یہ کہنا تھا جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ ایف آئی آر اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں اپنی ایف آئی آر درج کروانے کے لیے، اگر وہاں آپ کی نہیں سنی جاتی تو آپ کے پاس ایک سیشن کورٹ یعنی 22A 22B آپ کے پاس ایک سیکشن موجود ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بشارت جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔